تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اس کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے، منہ اپنی جانب سے، نسی ما کان یدعو الیہ، تو پھر وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ وجعل للہ اندادا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہراتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکائے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ مزے لوٹ لو اپنے کفر کے کچھ دن، تھوڑے سے۔ انک من اصحاب النار، تمہارا انجام جو ہے وہ اہل جہنم میں شامل ہونا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کیا بھلا وہ شخص کہ جو دس بستہ کھڑا ہوتا ہے، آناء اللیل ساجدا، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے، وقائما، اور قیام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے اور سمجھ بوجھ والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں نیکی کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حد و حساب عطا فرمایا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں پہل کرنے والا ہو جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہو میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے جو مجھے پہنچے گا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کی چاہے عبادت کر لو اللہ کو چھوڑ کر۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ یقیناً دیوالیے اور نقصان سے دوچار ہونے والے، بینکرپٹ ہونے والے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن گھاٹے سے دوچار کیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو اصل گھاٹا تو آخرت ہی کا گھاٹا ہے، کھلا کھلا نقصان۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی چھائے ہوئے ہوں گے سائبان آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ ہی کی سائبان ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اپنا خوف پیدا کر دے، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ایک اور موقع دیا ہے کہ تم متقی بننا چاہتے ہو، بن نہیں پا رہے، تو روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اب نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک منفرد انداز ہے اس صورت کا، آپ کو پورے قرآن مجید میں یہ انداز نہیں ملے گا، یعنی اس طرح جھنجھوڑنا، اب اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب و تمہارا رب ہے، اسی کے آپ سامنے جھکو، اسی سے ڈرو، اسی کے بندے بن جاؤ۔ اب کس طرح بار بار ادھر سے ادھر سے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے، کبھی جمع کے صیغے میں خطاب کر کے، کبھی کافروں کا حوالہ اس کے مقابلے میں دے کر، ایک چھوٹی سی بات ہے صرف، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے۔ یا عبادی فتقون،
میرے بندو مجھی سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت کی بندگی سے، غیر اللہ کی بندگی سے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، تو اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، الذین یستمعون القول، وہ جو غور سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس میں کیڑے نکال کر اس میں الٹے مطلب نکالنے کے لیے اللہ کی بات سن کر وہ تیار نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، اس میں سے جو بھی انہیں حسن نظر آتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، ہدایت بخشی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا بھلا وہ جس پر چسپاں ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا ہے نبی آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں؟ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، ان کے لیے بالا خانے ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں، یعنی ملٹی سٹوریڈ ان کے لیے محلات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور نیچے اس میں نہریں بہتی ہوں گی، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے سچا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فسلکہ ینابیع، پھر اس سے جاری ہوتے ہیں چشمے زمین میں سے، ثم یخرج بہ زرعا، اور پھر وہ اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے کھیتیاں، مختلفا الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، اور پھر وہ پک کر سوکھ جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، تم انہیں دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہیں، ثم یجعلوہ حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یقیناً اس میں سینسیبل لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ بھی خوب آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا بھلا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلام پر انشراح صدر عطا کیا ہو، یہ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شرح کے معنی کھولنا، تشریح یعنی جو نقطے ہیں کسی عبارت کے، کسی آیت کے، اس کی تشریح کھولنا اس کو، تو شرح صدر کہتے ہیں انسان کے اندر آمادگی پیدا ہونا کسی کام کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم پڑھ کے آئے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو مجھے جو اسائنمنٹ دے رہا ہے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے اندر پوری آمادگی آ جائے اس کے لیے، تیرا حکم ہے کرنا تو ہے میں نے۔ جب انسان مارے باندھے کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے ہاف ہارٹیڈلی، تو کام کرنے کا مزہ بھی نہیں ہوتا اور نتیجہ بھی اچھا نہیں دیتا، لیکن جب اسے انشراح صدر ہوتا ہے اپنے کام پر تو پھر وہ ہول ہارٹیڈلی وہ کام کرتا ہے۔ تو خوب آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا بھلا جس شخص کے دل کو، سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم، یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت سی کے تسلسل میں آیت ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ نے نازل فرمایا بہترین کلام، یعنی کتابا متشابہا مثانیہ، جس کی آیات ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر نرم ہو کر
ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے راستہ دکھاتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی کی تصدیق اللہ تعالیٰ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اب اپنے ترجمہ سن لیا اس آیت کا، میں دوبارہ پڑھوں گا کیونکہ اصل کلام اللہ تو وہی ہے کہ جو عربی ٹیکسٹ کے اندر ہے، باقی بہترین سے بہترین ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا کبھی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا جو اپنے منہ سے بدترین عذاب کو قیامت کے دن پرے ہٹا رہا ہوگا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اپنی کمائی کا۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلا چکے وہ لوگ جو تو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزہ چکھایا دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ بیان کر دی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے اور جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، صاف صاف بات بیان کر رہا ہے، شاید کہ یہ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بہت خوبصورت بات، مثال بیان کی جا رہی ہے کہ تصور کو ایک ایسے غلام کہ جس سے کئی مالک ہیں، یہ دفاتر میں ہوتا ہے نا کہ ایک ہی نائب قاصد ہے، وہ اس آفس کو بھی اٹینڈ کر رہا ہے، اس کو بھی ایک آفس سے گھنٹی بجی وہ ادھر گیا، دوسرے آفس والے نے گھنٹی بجائی، اس کو جانے میں لیٹ ہو گیا وہ جانے میں، تب سے وہاں اس کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسے غلام کی کہ جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہوں، متشاکسون جو اس میں شریک ہیں اس کی ملکیت میں، ورجلا سلما لرجل، اس کے مقابلے میں ایک شخص کہ جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، تو کیا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ شخص جو صرف اللہ کا بندہ ہے اور دوسرا جو اپنے نفس کی بندگی بھی کرتا ہے، شیطان کی بندگی بھی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی وہ غلام ہے، اپنے جاب کا بھی وہ غلام ہے، تو قابل رحم ہے نا وہ۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی مثال ایک جیسی ہے؟ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کی ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت، اے نبی آپ کو بھی وصال آنے والا ہے، وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے، یعنی جھگڑو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچی بات کو جھٹلائے، اذ جاءہ، جب اس کے پاس آئی ہو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لایا، اور اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بھی، اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، اس سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اولئک ھم المتقون،
یہ سب کے سب جو ہیں یہ متقی لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہوگا احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ ساقط کر دے اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے تھے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہم کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ہم قناعت نہیں کرتے، اس سے مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے پاس مال بھی ہے اور اس کے پاس ذہنی سکون بھی ہے، اس کے پاس اپنے بندوں کے لیے جنت بھی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، جبکہ ڈراتے ہیں یہ تمہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں، other than him۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ بالادست اور انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور پھر یہ آیت جو کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر یقیناً تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے لازماً کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ یعنی یہ وضاحت یہاں کیوں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن اپنا رب ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید کی اصل دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کی دعوت ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پیدا کیا تو مانتے تھے قریش، لیکن اپنا رب مانتے تھے اپنے سرداروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تمہارے مخدوم ہیں، ان کی خدمت کرو جن کے تم غلام ہو، لیکن تمہارا رب میں ہوں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے کہو ذرا سوچو تو صحیح کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو کیا میری وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی فرمائے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے جب تک انسان کا دل اس بات پر نہیں ٹھکتا تو انسان پریشانی رہتا ہے، در بدر کے دھکے کھاتا ہے، اس سے بھی امید رکھتا ہے شاید وہ میرے کام آ جائے، شاید چانسز بھی اپنے ذہن میں بناتا رہتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے تو میرا کام بن جائے، شاید ایسا ہو جائے میرا کام بن جائے۔ 100 گلاں دی ایکو گل، وہ کیا ہے کہ اپنے رب کا دامن پکڑ لو، اسی کے ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کام ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا ہمومہ ہما واحدا، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا دیا، ہم الآخرہ یعنی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم پکاریں تو صحیح۔ اور یہ سبق اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان میں شامل کیا ہے اس کو، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد اونچی آواز سے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس پر جتنا یقین، جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پاس کی بھی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، غم وہ ہو یہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اللہ نے کیا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے سے بڑا نقصان ہوا، ہم تو اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ختم ہو گئی کہانی ساری، اب نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر ہی کیا ہوگا کچھ میرے لیے۔ اور یہ قرآن مجید یہ سبق کتنے اسلوب سے بتاتا ہے ہمیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بھی سارا حاصل کیا ہے کہ یہاں کوئی چیز آپ سے آپ نہیں ہو رہی، اور بظاہر کوئی چیز جو ہے وہ بڑی پریشان کن اور غلط ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہو اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرو اور میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، عنقریب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب آتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، سچائی پر مبنی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور یقیناً آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے، نفوس کو قبض کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل ایک بحث ہے نفس، اس میں بڑے اختلافات ہیں ہمارے اکابر کے درمیان۔ یعنی ان شارٹ آپ یوں سمجھیے کہ ایک انسان کا یہ ہارڈ ویئر ہے جو نظر آتا ہے، ٹینجیبل ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ انسان رکھا ہوا ہے۔ سافٹ کمپیوٹر کے ٹرم کے مطابق ہارڈ ویئر سافٹ ویئر، ایک سافٹ انسان ہے، انسان کی فیصلہ کن شخصیت وہی ہے، جس میں دو سبارڈینیٹ سافٹ ویئرز بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی روح ہے جو اس کی سبارڈینیٹ بنا کر اس کے ساتھ شامل کی گئی ہے، اور دوسرا اس کا نفس ہے جس میں حیوانی خواہشات جو ہیں انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو ان تینوں کے مجموعے کے اوپر وہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو یہاں پر نفس کہا گیا ہے۔ یہ نفس جو ہے دو مواقع پر اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے۔ ایک تو جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جسم جو ہے وہ ہارڈ ویئر یہاں رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے نفس جو ہے وہ نکال لیتا ہے، اور نیند کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب موت کا تو کم سے کم یہاں جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو تجربہ نہیں ہوا، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو خواب کا تجربہ نہ ہوا۔ اب خواب کیا ہے؟ انسان نیند میں دیکھتا ہے لیکن وہ ایک اور عالم ہے، اس میں ہر چیز جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ الیکٹرانک سپیڈ سے ہو رہی ہے۔ آپ رات کو کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی دفتر کا کام کر رہے ہیں، 1 بج گیا اور نیند بھی آئی ہوئی ہے، لیکن آپ نے پھر اپنا کام جاری رکھا، کتاب پڑھتے رہے، ٹائم دیکھا تو 1:05 تھے، پھر پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اونگ آ گئی، اور آنکھ کھلی تو کیا تھا 1:05 اور 20 سیکنڈ ہوئے تھے، لیکن آپ کتنا بڑا تجربہ کر کے آ گئے؟ آپ یعنی سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا سفر کر کے امریکہ کی سیر کر کے آ گئے، کئی ملاقاتیں کر کے آ گئے، کئی کام کر کے آ گئے۔ تو وہ ایک اور عالم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں لے جاتا ہے، اور یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہمیں مختلف باتیں بتاتا ہے، اور اگر ہم اسے فزیکل ورلڈ کے اندر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن اگر آپ اس اور عالم کے اندر چلے جائیں تو پھر بہت سی باتیں کہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے ہمارے عقائد میں شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا حصہ ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کنسیور ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے، اگرچہ پوری طور پر سمجھ تو نہیں آ سکتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفسوں کو، نفوس کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو ابھی مری نہیں ہوتی، جو نفس مرا نہیں ہوتا بلکہ نیند میں ہوتا ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت،
تو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو جس پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کی ابھی زندگی ہے وہ واپس جو ہے وہ اونگ سے بیدار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ دوبارہ اس ہارڈ ویئر کے اندر آ جاتا ہے۔ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین کے لیے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا سفارشی؟ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، تو ان سے کہو خواہ وہ کوئی بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ سمجھتے ہوں کوئی بات، تو پھر وہ کیا سفارش کر سکیں گے؟ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے صرف اللہ کا تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی کھلی باتوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فی یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ولو ان للذین ظلموا، اور اگر کہیں ہو ان لوگوں کے پاس جو ظلم کرتے ہیں، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، زمین بھر دولت یا اس جیسی اور بھی، لفتدوا بہ، اور پھر وہ فدیے میں دینا چاہیں، بہ من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب انڈرسٹوڈ ہے، اس یہاں بات چھوڑ دی، یعنی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے آئے گا اس دن اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جس کا کبھی انہوں نے اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر برے نتائج ان کے اعمال کے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور مسلط ہو جائے گی ان پر وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، لیکن جب ہم اسے نعمت سے نوازتے ہیں اپنی جانب سے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو کہتا ہے یہ سب کچھ تو میں نے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر کمایا ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات کہی تھی ان لوگوں نے جن سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر بھگتنے پڑے انہیں برے نتائج اپنی برائیوں کے جو انہیں کی تھی۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، انہیں اپنی کمائی کی برائیاں ضرور ملیں گی۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ